اینٹ بنتے بنتے کہاں بڑے بڑے قلعے بن جاتے ہیں، بڑے بڑے مینار بن جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے۔ اور یہ اینٹیں چھوٹی نہیں ہوتی، یہ شخصیت کی تعمیر کے لیے ایک ایک ذرہ جمع کیا جاتا ہے، ایک ایک ذرہ جمع کیا جاتا ہے۔ اور جس تعمیر پہ جتنی محنت زیادہ ہو، جس تعمیر پہ جتنی کوشش زیادہ ہو، اور جس تعمیر کے اوپر جتنا ارک ریزی اور مجاہدہ زیادہ ہو، وہ تعمیر اتنی پختہ ہوتی ہے۔ لال قلعہ بن رہا تھا تو بادشاہ آیا دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا ایک ایک چیز پہ، وزیر ساتھ تھا، اس کے نگران ساتھ تھے۔ پھر سال کے بعد پھر آیا دیکھنے کے لیے کہ تعمیر ہو رہی ہے، بھائی اس کو وہاں بٹھا دو، کیوں آ رہے ہیں؟ سال کے بعد تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے سال کے بعد۔ جب سال کے بعد تعمیر ہو رہی ہے، دیکھا تو وہ بندہ پیسے بیٹھا ہوا، ایک بابا تھا، وہ صرف رگڑائی کر رہا تھا، پتھر پیسے رگڑ رہا تھا، رگڑ رہا تھا، ایسے رگڑ رہا تھا۔ اس نے یہ سال پہلے بھی ایسے رگڑ رہا تھا، سال بعد بھی ایسے رگڑ رہا ہے، کیا اس کی دہاڑی ہے؟ اس نے کہا اتنی ہے۔ سال کی کتنی بنی؟ اس نے کہا اتنی بنی۔ اتنے ہزار بنے سال کے، اس دور کے ہزار کروڑوں ہوتے تھے، لاکھوں نہیں ہوتے تھے آج کے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ اس نے کہا صرف رنگ رگڑتا ہے۔ وہ سن رہا تھا، سن رہا تھا۔ ہاتھ کا جو کاریگر ہوتا ہے، ہاتھ کا کاریگر، وہ کبھی بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک خوب ہوتی ہے۔ وہ قسمت والا ہوگا جو ہاتھ کا کاریگر بھی ہو اور اس کے اندر خوب نہ ہو، عاجزی ہو، قسمت والا ہوگا۔ وہ اپنا بھی نہیں ہوتا، وہ گھر کے بچوں کی روٹی کا چولہا ٹھنڈا کر دے گا اپنی خو کے اندر۔ آقا کا فرمان ہے، اللہ نے 3 بندوں پہ لعنت بھیجی ہے، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو غریب ہے لیکن متکبر ہے، غریب ہے، اس کے اندر خوب ہے، پھر وہ جاب بدلتا رہے گا، نوکریاں بدلتا رہے گا۔ ہاتھ کا کاریگر، اس نے سب کچھ وہیں صاف پانی پڑا تھا، اس نے ہاتھ دھویا، کہنے لگا ٹھیک ہے جی، اگر میں آپ کو مہنگا پڑ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں۔ اور وہ جو بیچارے تھے جو کام لے رہے تھے، وہ کہتے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اس نے کہا جی یہ وہ رنگ بناتا ہے، وہ رگڑائیاں کرتا ہے کہ جو پھر اس کی طاقت صدیوں رہے گی، سالوں نہیں رہے گی۔ ایک سیزن کی بارش آئی اور ہمارا پینٹ اکھڑ گیا، کہتے یہ ویدر شیٹ ہے۔ ویدر کہتے ہیں موسم کو، موسم کے حالات کو یہ پینٹ برداشت کرے گا، اور کہانی زیرو۔ اور لال قلعے کا رنگ ابھی تک کھڑا ہوا ہے آپ کے لاہور میں۔ اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور وہ ہاتھ دھلا ہوا جو پانی تھا اس پتھر پہ پھینکا، نیچے سے وہ رنگ سارا رنگ ہو گیا۔ اس نے کہا میرا یہ فن ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ذرے اور جس پہ رگڑائیاں ہوتی ہیں، وہ صدیوں اور نسلوں کے کام آتے ہیں۔ سرمے کی ڈلی کو دیکھیں تو اس کو صرف اٹھا کے نا، ڈلی کو آپ آنکھ میں پھیرے، آنکھ زخمی ہو جائے گی، لیکن اس سرمے کی ڈلی پہ جب رگڑائیاں ہوتی ہیں، رگڑائی ہوتی ہے، رگڑائی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، پھر وہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔ جہاں آنکھوں کا حسن ہے وہاں آنکھوں کی شفا ہے، زمین کے اندر سے نکلتا ہے۔ زمینی پتھر ہی تو ہے سرما، بھربھرا پتھر ہے، پر اس میں محنت ہوتی ہے۔ آپ کو جو ہر جمعرات ایک فکر سوار رہتی ہے کہ تسبیح خانے جانا ہے، یا ہمارے اس وقت پوری دنیا میں آن لائن جو دنیا میں بیٹھے ہیں، کہیں صبح، کہیں دوپہر، کہیں شام، ایک فکر سوار رہتی ہے کہ آج جمعرات ہے، آج جمعرات کی محفل ہوگی۔ یہ آپ کی شخصیت میں چھوٹے چھوٹے ذروں کو تعمیر کر رہی ہے، آپ کی شخصیت میں چھوٹے چھوٹے ذروں کو تعمیر کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت۔ اور یہ وہ موتی لا رہی ہے جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے، یہ وہ موتی ہیں جو آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، یہ وہ موتی۔ آپ محسوس کریں، تسبیح خانے کی نسبت سے پہلے، تسبیح خانے کی نسبت کے بعد آپ کی رگڑائی کتنی ہوئی، اپنی رگڑائی کو محسوس کریں۔ رگڑائی کی میں آپ کو شکلیں بتا رہا ہوں، صورتیں بتا رہا ہوں۔ یہاں آنے میں موسموں کی ناگواریاں، سردی، بارش، طوفان،
گرمی، موسموں کی ناگواری برداشت کی، تسبیح خانہ نہ چھوڑو، لوگوں کی باتوں کی ناگواری، رشتہ دار، گھر میں کوئی گھر ایسا ہوگا قسمت والا جو سارا گھر تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہو، قسمت والا گھر ایسا ہوگا، وہ ناگواریاں برداشت کی اور رگڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ راہوں کو نہیں چھوڑ رہے، آپ راستوں کو نہیں چھوڑ رہے، آپ منزل سے دور نہیں ہو رہے، پھر اندر والوں کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اتنے عرصے سے ایک ہی ترتیب ہے، تو دل کہتے ہیں نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، کہیں نہ جا، وہ بھی ایک اندر کشمکش ہے، وہ بھی ایک ناگواری کی ایک شکل ہے۔ پھر بعض اوقات لوگوں کی باتیں، زمانے کی باتیں، زمانے کی چیزیں، پھر بعض اوقات دل کہتا ہے اس کے پاس یہ ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے، ساری زندگی اس نے 2 نمبر زندگی گزاری، تو نے 1 نمبر گزاری، اس کے پاس تو یہ ہے، یہ اندر شیطان اور نفس یہ کہانی چلاتا ہے، اس کو ہمیشہ سمجھ کے رکھیے گا اور ہمیشہ سمجھ کے رہیے گا، اس کے پاس یہ مال دولت چیزیں یہ سہولت ہے، ساری زندگی 2 نمبری کی زندگی گزاری اور تو نے ساری زندگی 1 نمبری کی زندگی گزاری۔ ایک بات بتاؤ، ساری دنیا کا سب سے 1 نمبر خاندان میرے کملی والے کا، ان کی زندگی میں فاقے ہیں، میرے حضور کا گھرانہ میرے کملی والے کا ہے، میرے حضور کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، داماد ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، سب سے افضل گھرانہ میرے حضور کا ہے، اور ان کی زندگی میں دیکھیں دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور ان کی زندگی میں سہولتیں نہیں ہیں، جو اس دور کے بڑے بادشاہوں کی تھی، کملی والے سے بڑا کائنات کا بادشاہ کوئی نہیں۔ اچھا یہ ساری رگڑائیاں ہو رہی ہیں، سرما رگڑا جا رہا ہے، یہ سارا سرما رگڑا جا رہا ہے، یہ سارا سرما رگڑا جا رہا ہے، اور سرمے کے اوپر رگڑائی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، اور انسان چل رہا ہے، منزل پہ چل رہا ہے، ہر بار پکارے گا تجھے پیار سے صوبہ، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ ہاں یہ جو آپ سفر طے کر رہے ہیں ناگواریوں کے ساتھ، اس سفر کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو جوڑا ہے، یہ ہے زندگی کا وہ سفر جس سے آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، کھا رہی ہیں، پہنیں گی، پہن رہی ہیں، ہاں یہ وہ سفر ہے، اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک سفر ہے زندگی کا، یہ سفر ہے، اینٹیں چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں، عمارت بن رہی ہے، جو سنا ایسے ہے جو عمارت جتنی جلدی بنتی ہے اتنی جلدی گرتی ہے، اور جو تھوڑی تھوڑی بنتی ہے اور محنت کے ساتھ بنتی ہے، ہماری پلیں بن کے پھر ٹوٹ جاتی ہیں، مغلیہ دور کی انگریز دور کی پلیں ویسی کی ویسی کھڑی ہوئی ہیں، بنتے بنتے وقت لگتا تھا، چھوٹی چھوٹی اینٹ چنتے تھے، چھوٹا چھوٹا مسالہ چنتے تھے۔ اب کبھی یہ نہ سوچے گا مجھے تسبیح خانے سے نسبت 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، آپ کو بہت کچھ دکھایا جائے گا، کیا ملا کیا پایا، مایوسی کی ایک ہوا بھی چلے گی، دورہ بھی آئے گا، ایک مایوسی کا ایک نظام چلے گا اور دکھایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے شیطان جو ہے وہ دعوت دیتا ہے فقر کی، الشیطان یعدکم الفقر، فقر کی، اور فقر سے محدثین نے جو ترجمے کیے ہیں ان میں ایک معنی مایوسی بھی ہے، کیا ملا کیا ملے، اپنے عزم کو، اپنے حوصلوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے قدموں کو ہر وقت بحال رکھنا، چاہے وہ عبادت کے نام پہ ہیں چاہے وہ خدمت کے نام پہ، اپنے عزم کو، اپنے حوصلوں کو، اپنی ضرورتوں کو ہر وقت بحال رکھنا، مایوسیاں زندگی میں چلی جائیں گی،
زندگی کو چاند لگا رہے ہیں، موتی لگا رہے ہیں، ستارے لگا رہے ہیں. آپ تسبیح خانہ لوگوں کی مجبوریوں کو سے فائدہ اٹھا رہا ہیں. دو راستے ہیں فائدہ اٹھانے کی. ایک مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ اپنا وظیفہ اور تعویذ بیچو، اور ایک مجبوریوں سے فائدہ یہ ہے کہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا آخرت بنا رہے ہیں. اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تسبیح خانہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں کہ سچ ہے. پھر وہ ہنس کے کہنے لگا مجبوریوں سے فائدہ یہ ہے کہ آپ آخرت میں بہت سربلندیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ ایک دکھیارے کا غم سن لیں اور اس کو صرف تسلی دے دیں، صرف تسلی دیں. اور یہ تسلی چند لمحوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے کہ 70,000 فرشتہ اس کی دعاؤں میں، اس کے لیے دعاؤں میں لگ گیا. بس آپ نے صرف تسلی تو دی اور کیا دی. لوگوں کی مجبوریاں، لوگ مجبور ہیں، بے بس ہیں. ترقی سائنس کی بڑھتی گئی اور بے بسیاں مجبوریاں بڑھتی گئی، مسائل بڑھتے گئے، دکھ درد بڑھتے گئے، پریشانیاں بڑھتی گئی. بظاہر انسان ترقی کر رہا ہے لیکن ترقی نہیں کر رہا. میرے پاس لوگ آتے ہیں دنیا کے خوشحال، مالدار، بڑے عہدے، بڑی سواریاں، بڑے گھر، بڑی سوسائٹیاں، مالداروں کی بستیاں، بہت بڑی زندگیاں. ایک لفظ کہتے ہیں سب کچھ ہے پر کوئی چیز ایسی ہے جس کو چھن گیا ہے. اندیکھی، لفظ غور سے سنیں، اندیکھی، اندیکھی، اندیکھی. بے چینی ہے، بے کلی، بے قراری. نظر نہیں آتا کہ کچھ چھن گیا ہے سب کچھ. جب بھی بندہ کملی والی کی غلامی میں آئے گا، میرا لفظ ایک زندگی میں لکھ لے، یاد رکھیے گا. جب بھی غلامی میں آئے گا، ابھی آئے گا نہیں، ابھی پہلا قدم اٹھائے گا، اللہ جو سب سے پہلے چیز عطا فرمائیں گے وہ سکون دے گی. اندیکھی ایک نعمت ملے گی، اندیکھا ایک تحفہ ملے گا، اندیکھا ایک رزلٹ ملے گا، پھل ملے گا. وہ ذہنی، وہ دل کا ایک سکون ہوگا، چین ہوگا. صحابہ کی زندگی میں پیٹ بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر ہیں، لیکن زندگی میں چین اور سکون ہے. پورے صحابہ کی تاریخ میں ایک جو ہے، صحابہ کی تاریخ میں 1% کوئی حادثہ ہو تو ہو، ورنہ صحابہ کی تاریخ میں خودکشی نہیں ہے. جو آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں بندے نے بھوک سے خودکشی کر لی، بھوک نہیں ہے، خواہشات سے خودکشی کر لی. ایک ضروریات ہے، سدا یاد رکھیے گا، ضروریات کی حد ہے، ضروریات کی حد ہے. میں یہاں آئی ٹی میں بیٹھا تھا، کچھ کام لکھوا رہا تھا، تو گھر سے فون آیا آپ نے کھانا نہیں کھایا. میں کہ بھجوا دیں. اب میں کھانا کھا رہا تھا، میرے ساتھ کچھ دوست بیٹھے تھے جن کی پیٹھ تھی لیکن ان کے اندر ایک خود خود تھی، کیا کھا رہا ہوگا، کتنا کھا رہا ہوگا. میں کہوں بھائی ادھر آؤ دیکھو. لکڑی کا ایک چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں روٹی تھی، روٹی کے اوپر دال تھی. میں کہ یہ کھا رہا ہوں. خود خود نہیں، کیا کھا رہا ہوگا، کیا اس کے دسترخوان بچھیں گے. ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھوک سے، کیا صحابہ سے بڑھ کے آپ میں سے کوئی معاشرہ ہمارا بھوکا ہے بتا دیں، جن کے گھر میں مٹھی جو ہی نہ ملے، جن کے گھر میں مٹی کی دیوار ہے اور چھڑیوں کی چھت ہے، بس یہی زندگی ہے، وہی گھر ہے. تسبیح خانہ آپ کو ایک زندگی دے رہا ہے کہ یہ ضروریات ہیں اور ان ضروریات سے زندگی گزارنی ہے. اور اگر مزید ضروریات ہیں، زندگی سے الجھ نہیں جانا، زندگی سے الجھ نہیں جانا، بلکہ مصلح بچھانا ہے یا تسبیح لینی ہے یا دعا کرنی ہے یا کہیں آپ زندگی کے کسی کام میں مصروف ہیں، اللہ کے ساتھ، زبان اور دل کے ساتھ اللہ کی یادوں میں لگ جانا ہے کہ مولا اب میری ضروریات کو پوری کر. تیرے خزانے سے ہوگا، تیرے نام سے ہوگا، تیری برکتوں سے ہوگا، تیری نظر سے ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا. یہ سفر تسبیح خانہ دے رہا، یہ منزل دے رہا ہے تسبیح خانہ.
یہ چھوٹی چھوٹی اینٹ آپ روز چنتے ہیں، کبھی تسبیح، کبھی وظیفے، کبھی امت کی خیرخواہی کے نام پہ، کبھی مسلک اور مذہب سے نکل کے انسانیت کو سوچنے کے نام پہ یہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں آپ چن رہے ہیں اور ایک بہترین عمارت بنا رہے ہیں، جس عمارت کا نام ہے تعمیر شخصیت، شخصیت کی تعمیر، بہترین عمارت بنا رہے ہیں کہ آپ زندگی کا ایک بہترین سفر کر رہے ہیں اور سفر میں رواں رواں ہیں، زندگی کا بہترین سفر کر رہے ہیں، کبھی بھی اس سفر سے مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی اس سفر سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ سفر زندگی کا ایسا ہے جو آپ کی نسلوں کے کام آ رہا، آپ کے کام آ رہا۔ جب میں دعاؤں والے خط پڑھتا ہوں اور لوگوں کے خط ہوتے ہیں جس پہ ہوتا ہے کہ اس وظیفے سے میرا یہ کام بن گیا، اس ٹوٹکے سے میری یہ بیماری چلی گئی، اس عمل سے میری یہ مشکل حل ہو گئی، خط پڑھتا ہوں، فون سنتا ہوں، کالیں لیتا ہوں، ملاقاتیں کرتا ہوں اور لوگوں کے اندر سے اٹھنے والی آہیں سنتا ہوں، تو ایک احساس ہوتا ہے کہ سفر لاجواب ہے، سفر لاجواب ہے۔ اگر نیت سچی ہے طارق تیری تو انشاءاللہ دنیا بھی ہے، اگر نیت سچی ہے۔ یہ موت سے پہلے میں کہہ نہیں سکتا کہ ایک نمبر ہوں یا 2 نمبر ہوں، یہ موت سے پہلے نہیں کہہ سکتا، وہ موت بتائے گی کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شہرت یافتہ آدمی جس کی 4 بندوں میں شہرت ہو گئے تو ویسے نہیں کہہ سکتا، میں تو ویسے نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے انسانیت کی فلاح، انسانیت کے دکھ درد کا ایک پورا نظام اور پورا نظم اور پوری فکر لے کے چل رہے ہیں، اور تسبیح خانے سے جڑنے والا ہر شخص، آپ غور سے میری بات سنیے گا، ہر شخص جس کی نسبت تسبیح خانے سے ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد اپنی ذات سے نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد، جیسے 21 دن کے بعد بچہ پکتا ہے نا تو اندر سے خود چونچے مارتا ہے، ٹک 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 کرتا ہے، اچھا وہ اندر سے چونچے مار کے انڈے کا خول توڑتا ہے، باقی کام اس کی ماں کرتی ہے اور پھر انڈے کے خول سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد جن کی نسبت تسبیح خانے سے ہوتی ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ تسبیح خانے سے جن کی نسبت ہوتی ہے وہ خول سے نکلتے ہیں، اپنی ذات کے خول سے نکلتے ہیں، انسانیت کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، انسانیت کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، انسانیت، اور انسانیت کو جب سوچنا شروع کرتے ہیں اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیسے؟ اب ایک پیکج بھی سن لیں، خوشخبری بھی سن لیں اور پیغام بھی سن لیں، پیکج بھی سن لیں، خوشخبری بھی سن لیں اور میرا پیغام بھی سن لیں۔ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، غائب کے لیے کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں آمین، اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو۔ آپ جب اپنے خون سے نکلتے ہیں، ہم سب اس سے نکل کے ایک نئی زندگی ملتی ہے، پہلے خون میں بند تھے، نئی زندگی ملتی ہے، فرشتوں کی دعاؤں میں حصہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، اللہ کے ولی بننے کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل شارٹ کٹ۔ انہوں نے کہا جب بھی کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مرے کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، چاند آنسو بہا لیا کر، اللہ کی نظر میں تو ولی بن جائے۔ بات ہمدردی، خیر خواہی، ہمدردی، خیر خواہی۔ بھائی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، کوئی حال کا ذمہ دار نہیں ہو، دیکھیں بابا جی بیٹھے فون کر رہے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہاں نہ بٹھایا کریں، کوئی ممبر کا وارث ہو تو، کوئی وارث ہی نہیں، ان کو اٹھا کے سامنے بٹھا دیں، ابھی اٹھ جائیں، کئی ممبر کا وارث نہیں ہے نا ہمارا، یہاں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے حال کا، کوئی ہوتا تو ان کو ہم مجبور ہیں کرسی والے، کوئی حرج نہیں، ان کو وہاں بٹھاتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، کوئی حرج نہیں، پیچھے والے بیچارے اٹھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اٹھ جائیں، ان کی منت کر لیں، پاؤں پکڑ لیں، بھائی ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کی منت کر لیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ والوں وہ فون پہ بیٹھے کالیں بھی کر رہے ہیں، میں نے کئی دفعہ عرض کیا، کوئی وارث ہوتا اس حال کا تو وہ اس کو کر لیتا پہلے سے ہی۔ کرسی والے حضرات دیوار کے ساتھ بیٹھے، کوئی حرج نہیں، مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیا بات عرض کر رہا تھا؟ ایک کونے
میں چند آنسو بہا لیا تھا، ایک کونے میں چند آنسو بہا لیا. کیوں؟ یا اللہ بغیر کلمے کے مر گیا. ایک جذبہ یہ ہے کہ میرے پاس بم ہو اور سب کو اڑا دو، جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اللہ کے نام ماننے والے، سیکولر ہیں، کمیونسٹ ہیں. ایک جذبہ یہ ہے. ایک جذبہ یہ ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں. کیوں؟ دو بھائی ہیں میرے. ایک وہ بھائی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آدم اور اما حوا کی اولاد ہیں. ایک بھائی وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ میرے انسانی بھائی ہیں. کون سے بھائی ہیں؟ اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ میرے ایمانی بھائی ہیں. تو بھائی تو مارا نہیں جاتا، اور اگر بھائی گمراہ ہو جائے یا ہدایت سے دور ہو جائے تو اس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے تعلق بنایا جاتا ہے، اس کی خیر خواہی چاہیے جاتی ہے، اس کی خیر خواہی چاہیے جاتی ہے. یہ تسبیحانے نے پیغام دیا آپ کو اور مجھے، اور یہ تسبیحانے کا پیغام دنیا میں چل رہا ہے. بندہ ایک خول سے نکلتا ہے، ایک خول سے نکلتا ہے، اور اپنی ذات سے نکل کے امت کو سوچنا شروع کر دیتا. کیا خیال ہے میرا یہ پیغام ہے ایسے؟ تسبیح خانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بندہ اپنی ذات کے لیے سوچنا کم اور انسانیت کے لیے، دوغیر کے لیے سوچنا شروع کر دیتا. مجھے پچھلے دنوں ایک بندے نے ایسی بات بتائی کہ لگے آپ نے بتایا تھا کہ صدقہ خیرات جو ہے، صدقہ خیرات وہ اپنے ان رشتہ داروں کو دو، ان رشتہ داروں کہ جو غریب ہوں، ان رشتہ داروں کو صدقہ خیرات. تو کہنے لگی کہ پھر آپ نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ان رشتہ داروں کو دو جو چاہے تمہارے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، جنہوں نے ساری عمر میری اور میرے ماں باپ کو گندا کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، ان کو دو. کہا کہ میں ساری عمر صدقے کرتا رہا ہوں، خیرات کرتا رہا ہوں اور مال خرچ کرتا رہا ہوں. یہ جہاں آپ نے جب یہ شرط لگائی ہے، یہ بڑی سخت شرط ہے. اس پہ اتنی دل پہ چوٹ لگی ہے جو آج تک نہیں لگی. رشتہ داروں کے ساتھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، عمومی ہوتی رہتی ہے. اچھا، پھر ان رشتہ داروں کے ساتھ جنہوں نے کھل کی مخالفت کی تھی، کھل کے مخالفت اور ذلیل رسوا کیا، اب ان کے حالات آ گئے. ہمارے ایک مخلص ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد کے پاس ایک جائیداد تھی. میرے والد کے بھائیوں نے اور ان کے بیٹوں نے والد کی ٹانگ کو چارپائی رکھ کے ہاتھی پر رکھ کے توڑ دیا، ہاتھیاں مار کے ٹکڑے کر دیا. پھر ٹانگ لگنے نہیں دیتے تھے، جڑے نہ کسی طرح جڑے نہ. جس نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہو اس کو کوئی زخم اور غم بھول سکتے ہیں؟ جس نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہو اس کو کوئی زخم اور غم تو نہیں بھول سکتے. اور آج تک کہیں ان سے رابطہ نہیں ہے. انہوں نے وہ ہماری جائیداد چھین لی. انہوں نے ہماری وہ جائیداد چھین لی. جب سے تسبیح خانے کی نسبت ہوئی، آپ نے بتایا کہ ان جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. بس کہا کہ پھر ان کو میں نے قریب کیا، پتہ چلا کہ وہ تو غربت اور تنگ دستی اور حالات کی دلدلوں میں ایسے گر گئے ہیں، پتہ ہی نہ چلا کہ دور جو ہوئے ہمیں ان کے حالات کا پتہ نہ چلا. اچھا، ادھر ان کے پاس جائیداد کی بارش ہو گئی، ان سے چھن گیا، ان کے پاس بارش ہو گئی. کہتے ہیں کہ اب تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ایک ایک کو بجا کے پوچھتا ہوں، ایک ایک سے جا کے حالات پوچھتا ہوں، اس کو نوازتا ہوں، اس کی خفیہ مدد کرتا ہوں، ان کی شادیوں میں، ان کی غمیوں میں، ان کے حالات میں لاکھوں کی امداد کرتا ہوں. حیران ہوتے ہیں تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا ہمارا پیر ہے لاہور میں، وہ بتاتا ہے یہ چیز. کہہ رہے پیر تو نہیں بتاتے، پیر تو لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ پیر ہو رہا ہے. پیر نے بتایا کہ زندگی کا ایک سفر یہ نہیں ہے. ابھی 2 یا 4 دن پہلے مجھ سے ملاقات کیا ہے. ایک بھائی نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا،
باقی بہن بھائی کہتے ہیں ہمیں جائیداد دو. ایک آیا کہنے لگا میں نے ان سے کہا ہے کہ پہلے اپنا ذہن بنا کے لے جائیں, حضرت نے کہنا ہے معاف کر دو. کہا کہ پہلے ذہن بنا کے لے جائیں, حضرت نے فرمانا ہے معاف کر دو یا جتنا دیتے ہیں چپ کر کے لے لو, آگے بولنا نہیں ہے. میں پہلے ان کا ذہن بنوا کے لے آیا ہوں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں کہتے ہیں نہ لو یا کر لو, ہوتا کیا ہے, کہہ رہے ہے تو سبق مشکل, پر بندہ مالدار ہو جاتا ہے. سبق مشکل ہے, بندہ مالدار. ہمارے ایک شہر میں رشتے دار ہیں, میں شہر کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہاں بھی یہ درس سنا جا رہا ہے. ابھی رشتے دار ہیں, 2 بیویاں تھیں صاحب کی, تو ایک شادی پھر دوسری شادی کی. دوسری شادی جو کی دوسری کا ہو کے رہ گیا, پہلی کو چھوڑ دی, اور ساری جائیداد جتنی بھی موروثی, کچھ مکان تھے, کچھ بازار میں دکانیں تھیں, اور ساری چھوٹی کے نام اور چھوٹی کی اولاد کے نام تھی. میں ایک جگہ گزر رہا تھا, میں کالج میں پڑھتا تھا, میں گزر رہا تھا تو ایک دکان تھی پرانی, بالکل ٹوٹی ہوئی تھی, بہت پرانی. اس میں ایک کننا دیگچا اور ایک تندور روٹی. میں نے دیکھا تو چھوٹی اولاد کا 2 بیٹے تھے, چھوٹی اولاد میں سے ایک بیٹا وہ کر رہا. میں کچھ دیر کھڑا ہو گیا اور میرے سامنے ایک سارا نظام گھوما. جو بڑی بیوی تھی میری اماں رحمت اللہ کے پاس آتی تھی اور اپنی غربت اور فقر کے حال سناتی تھی, بڑی بیوی, اور وہ اسی غربت میں آخر مر گئی. بڑی بیوی آخر مر گئی. اب عالم یہ ہے, آج بھی میں آج کے دن میں بھی بتا رہا ہوں, تو میں اس گھر کو اچھی طرح جانتا ہوں, ہمارے جاننے والے ہیں. آج بھی بڑا بیٹا ایک تھا, بڑی بیوی میں سے ایک بڑا بیٹا تھا, اس کے پاس تمنگری مال, نعمتیں, چیزیں, اور چھوٹی اولاد میں 2 بیٹے تھے, بیٹیاں تھیں, ان کے پاس مفلسی. مفلسی فلوس معافی, مفلسی فلوس سے ہے, فلوس کہتے ہیں معاف, فلوس معافی, اللہ وہ مفلسی. کیوں؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی اینٹ برکتوں کی چنی تھی نا آپ نے, جو آپ چن رہے ہیں عطا کرنے کی, کسی کو وظیفہ عطا کر دیا, کسی کو ٹوٹکا عطا کر دیا, کسی کو حق عطا کر دیا, کسی کو اچھا کوئی بات نہیں کر دی, یہ جو کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری دولت و مال کا انوکھا نظام بنا ہے. حقیقتاً کہہ رہا ہوں اور 100% کہہ رہا ہوں. یہ تسبیح خانہ چھوٹا چھوٹی جو آپ کو ڈرپنگ ڈوز دے رہا ہے, قطرہ, آپ دیکھیں نا ڈرپ کا ایک قطرہ جا رہا ہوتا ہے, گر رہا ہوتا ہے, اور گر کے گم ہو رہا ہوتا ہے, وہ گم جسم میں ہو رہا. آپ کی جو محنت مشقت ہے یہ جسم میں گم ہو رہی ہے, گم ہو رہی ہے. آپ کی جو محنت مشقت ہے یہ جسم میں گم ہو رہی ہے, اور زندگی کا سفر بہترین آپ کا طے ہو رہا ہے. آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ٹوٹا ہے, کوئی وظیفہ ہے, کوئی تسبیح ہے. اچھا آپ میں سے ہر بندہ عامل کامل بیٹھا ہے اس وقت. اگر میں پوچھوں آپ کا کوئی ایسا وظیفہ جس کو آپ کو یقین ہو کہ گولی کی طرح اثر کرتا ہے, آپ میں سے ہر بندہ ایک نہ ایک چیز بتا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد مجھ پہ بھی ہوتے ہیں, آپ میں سے ہر بندہ ایک نہ ایک چیز بتا دے گا. آپ کہے گا جی ہاں میرے پاس یہ چیز ہے, میرے یہ تجربے میں آئی ہے. آپ میں سے ہر بندہ عامل کامل بیٹھا ہے اس وقت. آپ کہیں گے واقعتاً ہمیں تجربہ ہوا ہے, چیزیں ملتی ہیں. نظام جو صدیوں سے کٹا ہوا تھا, پیر صاحب کے پاس جاؤ, پیر صاحب نے ہر چیز اپنے لیے رکھ لی, تھپکی دے دی, تعویذ دے دیا, دعا دے دی. تسبیح خانے کا پیر کہتے ہیں یہ خود وظیفہ ہی اٹھا کے لے جا, سب کچھ یہی تو اٹھا کے لے جا, خود پیر بن جا. بتاؤ کون کون پیر ہے اس وقت؟ واقعتاً خود ہاتھ بھی کھڑے ہو گئے ہیں. کیوں؟ آپ نے لوگوں کے دکھوں اور ضروریات کو پرکھا. آج کے پروگرام میں ہر دفعہ ایک نفل میرے پاس ضرور آتے ہیں. مجھے توقع ہوتی ہے, میں جمعرات کو پوری دنیا کی کالیں سنتا ہوں, کچھ کالیں سن سکتا ہوں, تو ایک عمل ہر دفعہ بتایا جاتا ہے. شاید کوئی جمعرات ہو جس میں یہ عمل نہ بتایا جاتا ہو, ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت پہ, اور جس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.